آج آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہمارے معاشرے کی. یہ جو بات ہے کہ ہمارے یہاں صبر کی بہت کمی ہے, ہمارے یہاں جو ہے لوگ جیلس ہیں ایک دوسرے سے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیکٹر بڑا عام پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس قدر ججمنٹل ہیں کہ وہ دوسرے کی نیت وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے حساب سے زندگی کیسی ہونی چاہیے, ان کے حساب سے کیا چل رہا ہے, سب اس پہ بات اور اس پہ بلیو رکھتے ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اس سے بھی خطرناک بات جو مجھے آج کے زمانے میں لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ it's gonna be next to normal. یہ اب آگے جا کے چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی سے کسی بھی طرح کی جالسی کر کے کوئی بھی بات بول سکتا ہے, اور یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے. اور دوسرے کے لیے خوش نہیں ہوتے, تعریف نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم سب کی جو خواہشات ہیں, جب سے یہ ایپس آئی ہیں اس کے بعد خواہشات انسان کی اس قدر بڑھ گئی ہیں, اب ہر انسان کو ہر چیز چاہیے, اور ہر انسان کو دوسرے کی لائف دانش پرفیکٹ لگتی ہے اور اپنے پاس ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے. اچھا, آپ نے کبھی نوٹس کیا جب میں چھوٹا تھا, جب آپ چھوٹی تھی, تو اتنی زیادہ خواہشات نہیں تھی. پیرنٹس جو ہمارے لیے ٹوائز لے کر آ گئے وہ ہمارے لیے انف ہوتے تھے. آج کل کے بچوں کے اندر اور جو بڑے بھی ہیں ان میں یہ بات ہے, اگر میرے پاس یہ سامان آ گیا ہے نا, اب میں جاؤں گا ان چیزوں کے لیے, یہ بھی آ گیا تو چلو جو وہ ہے میں وہ بھی اپنے پاس سمیٹ لیتا ہوں. جس قدر زیادہ میں جمع کر سکتا ہوں وہ جمع کر کے رکھ لوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اس کو یہی لگتا رہے گا کہ جتنا میرے پاس ہے یہ تو کم ہے یار, میں پھر اور تھوڑا سا, اب میں کیا کروں یار, میں اس سے چھین لیتا ہوں, اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی میں قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھ رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ جلیں گے, اس کے بعد ان کو دوسری سکن دی جائے گی اور وہ پھر جلیں گے, بار بار جلایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بتائی, جو لوگ اس میں نہیں ہیں ان کے لیے بہشت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. میں سوچ رہا تھا یہ دونوں باتیں پولز اپارٹ ہیں. اور آپ دیکھیں نا, رسول اللہ جس صحابی کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے اعمال میرے ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہیں, بس میرے دل میں کسی کے لیے بغض کینہ اور حسد نہیں ہے. اتنا کمال عادت ہے نا اگر کسی شخص کے اندر آج کے دور میں ایسی عادت ہے نا کہ وہ انسیکیور نہیں ہے کسی سے. دیکھیے انسان کو وہ کتنی بھی کوشش کر لے, ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے, وہ چھین نہیں سکتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنی سی کوشش کریں گے نا کسی سے کچھ چھیننے کی یا حسد کریں گے, الٹا جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی جاتا ہے. اس لیے حسد تو بالکل کسی سے نہیں کرنا چاہیے. تو جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کو اس کے حساب سے چیزیں دینی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس میں ان کی کیا مصلحت ہے. لوگوں کے لیے خوش ہے. مجھے لگتا ہے جب once we start this, جیسے میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور اگر مجھے وہ شخص اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کی تعریف کرتی ہوں, میں پبلکلی تعریف کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے ہم نا تھوڑی کنجوسی نہیں, بہت زیادہ کنجوسی کرنا شروع ہو گئے سامنے والے کی تعریف کرنے میں. برائیاں فوراً کرتے ہیں. کوئی بات ایسی جو کسی کی بری ہوگی وہ فوراً بتا دی جائے گی. سو آپ کی زندگی میں کوئی بھی ہے, چاہے آپ کی بہن, بھائی, دوست, آپ انہیں اپریشیٹ کریں, اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز اچھی لگی ہے نا تو صرف خاموشی سے نہ کھائیں. میں نے بہت لوگوں کو سنا جی وہ بیوی کہتی ہے کیسا لگا کھانا, تو آگے سے کہتے ہیں اگر خاموشی سے کھا رہے ہیں تو سمجھو اچھا ہے. نہیں, آپ خاموش نہ رہیں, آپ تعریف کریں, آپ لوگوں کو خوش کریں, انہیں خوش رکھیں. آپ جانتی ہیں ایک بات, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یار بہت سے لوگ بولتے ہیں میں تو سچ بول دیتا ہوں, بھائی میں تو منہ پہ سچ بولتا ہوں. آپ کو پتا ہے وہ جو سچ بولنے کی اجازت ہے کسی کے بارے میں وہ کس بات کی ہے؟ وہ اس کی برائیاں ریویل کرنے کی نہیں ہے. آپ اس کی کوئی بھی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں بتا سکتے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں. اگر آپ نے سچ بول رہی ہیں تو اس کی اچھی باتوں کو پھیلائیں. بری باتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا کہا ہے. آج یہاں کسی کی بری بات کو چھپایا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو راز رکھے گا, سب کے سامنے انشاءاللہ بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے, آپ کو اور آپ سب کو حسد سے, کینہ سے, بغض سے بچا کر رکھے. آمین.